الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین، دیابنا مسلک کے اسماعیلیہ فرقے کے مشہور و معروف مولوی منظور مینگل کراچی والے، اس کا کچھ سیکنڈوں کا کلپ آپ سماعت فرمائیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ تمام دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولویوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوئے وہ ذرا آپ کچھ سیکنڈوں کا کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کریں گے، کیونکہ دیابنا وہابیہ اسماعیلیہ فرقے کے مولوی علماء اہل سنت حنفی بریلوی پر شرک کے فتوے لگاتے لگاتے تھکتے نہیں، اور آج الحمدللہ خود ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ وہ ذرا آپ کلپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے شرع قائد میں پڑھا ہے، علم الغیب علم تفرد بہ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے مولانا، سمجھئے؟ اور جو اللہ جو بتاتا ہے، سمجھے، وہ علم غیب نہیں ہے، وہ اخبار الغیب ہے، اطلاع الغیب ہے، انباء الغیب ہے۔ آپ نے سنا ہے، بزرگوں کو بھی سنا ہے، اپنے کتابوں کو بھی سنا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بریلوی علم غیب کلی کے قائل ہیں، رضا خانی، اور ہم لوگ علم غیب کلی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ نبی کے لیے علم غیب جزی کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ جزی۔ تو مانا بریلوی کلی مشرک ہے اور آپ جزی مشرک ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی منظور مینگل دیوبندی عرف کراچی والا، اس کا کلپ سماعت فرما لیا ہے، جس کے اندر وہ تمام دیابنا وہابیہ اسماعیلیہ فرقے کے مولویوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوئے اس بات کا وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بریلوی لوگ یعنی سنی بریلوی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی مانتے ہیں، اور دیوبندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب جزی مانتے ہیں۔ تو پھر منظور مینگل صاحب کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ بریلوی کلی مشرک ہوئے اور ہم جزئی مشرک ہوئے۔ یہ منظور مینگل صاحب خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو تحریری یعنی کہ طور پر منظور مینگل صاحب نے اپنی کتاب تحفۃ المناظر کے اندر اس بات کا اقرار کیا ہے۔ منظور مینگل صاحب کی کتاب ہے تحفۃ المناظر، اس کے اندر بھی انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بریلوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی مانتے ہیں، اور ہمارے دیوبندی جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب جزئی مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریلوی کلی مشرک ہوئے اور ہم جزئی مشرک ہوئے، یعنی کہ تحریری طور پر بھی منظور مینگل صاحب کا یہ بیان اور فتویٰ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور تقریر کی صورت میں وہ آپ سماعت کر چکے ہیں، جس کے اندر وہ تمام دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولویوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوئے اس بات کا اقرار کر گئے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے دیوبندی حضرات یہ لکھ گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزئی علم غیب جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریلوی کلی مشرک ہوئے اور ہم جزئی مشرک ہوئے، یعنی تمام دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقیاں کے مولویوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ اب آگے چلیے، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، منظور مینگل صاحب کا فتویٰ یہ دیو کے بیمار حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی گردن پر جا لگا، جس کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، جس کو منظور مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، شرع عقائد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اب منظور مینگل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تمہارا بیمار حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تمہارے خاصہ کو بقول تمہارے جس کو تم خاصہ خداوندی کہہ رہے تھے، اس کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی بچہ و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان صفحہ نمبر 13۔ اب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم غیب تو
تو زید بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب تو عمر بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب تو ہر سبھی بچہ بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب تو مجنون بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب تو پاگل بھی جانتے ہیں، ایسا علم غیب تو جمی حیوانات بھی جانتے ہیں، ایسا علم غیب تو بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان ہے، صفحہ نمبر 13 ہے، جس کو آپ سکرین پر خود ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب منظور مینگل صاحب کے بقول، منظور مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خاصہ خداوندی ہے علم غیب۔ تو اس خاصہ کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تو جانوروں میں مان رہے ہیں، عمر میں مان رہے ہیں، زید میں مان رہے ہیں، بچوں میں مان رہے ہیں، پاگلوں میں مان رہے ہیں، مجنون میں مان رہے ہیں، وہ بہائم کے لیے بھی حاصل ہیں۔ تو منظور مینگل صاحب سے میں کہوں گا اب ذرا اپنے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے صاحب کے بارے بھی ایک کلپ جاری کر دو، جس کے اندر وہ جانوروں، زید، عمر، بچہ، مجنون، پاگل، حیوانات کے لیے بھی علم غیب مان رہے ہیں۔ آگے چلیے معزز سامعین و ناظرین، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دیوبند مسلک کے، اور یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا خلیفہ تھا مولوی مرتضی حسن چاند پوری، جو کہ بہت ہی بھگوڑا تھا اور بھاگنے کے اندر اتنے پی ایچ ڈی چیلنج کر کے یہ بھاگ جاتا تھا، اس کی بہت پرانی یہ عادت تھی۔ مرتضی حسن چاند پوری یہ اپنی کتاب توضیح البیان میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطئی طور پر جو ہیں علم غیب جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطئی طور پر عطا الہی سے علم غیب جانتے تھے۔ توضیح البیان آپ جس کو دیکھ رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اب منظور مینگل صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمارے جن بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بعض علم غیب یعنی جزئی علم غیب، تو وہ جزئی مشرک ہوئے، یعنی کہ دیوبندی مولوی جزئی مشرک ہوئے۔ یہ خود منظور مینگل صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام دیابنا، اسماعیلیہ، وہابیہ فرقے کے مولویوں کی گردنوں پر یہ فتویٰ لگ رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جواہر التوحید، افادات شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ صاحب، ترتیب و تالیف سید ابو احمد سجاد بخاری۔ یہ دیوبند مسلک کے بہت بڑے ایک مولوی گزرے، مر کر مٹی ہو گئے، غلام اللہ صاحب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 152۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہماری عبارتوں میں علم غیب کی نفی سے کلی اور محیط علم غیب کی نفی مراد ہے، جزوی عطئی غیب کی نفی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، اب یہ مولوی منظور مینگل صاحب کے فتوے کی زد میں آ رہا ہے جو غلام اللہ صاحب اور مولوی سید ابو احمد سجاد بخاری صاحب، یہ دونوں منظور مینگل صاحب کے فتوے کی زد میں آ رہے ہیں۔ منظور مینگل صاحب کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب یعنی جزئی علم غیب مانے تو وہ بھی مشرک ہے۔ تو منظور مینگل صاحب کے فتوے سے اشرف علی تھانوی صاحب بھی گیا اور منظور مینگل صاحب بھی گیا، اور غلام اللہ صاحب اور سید ابو احمد سجاد بخاری صاحب، یہ تو 4 ہو گئے جن کی گردنوں پر مولوی منظور مینگل صاحب کا فتویٰ لگ رہا ہے۔ آگے چلیے معزز سامعین و ناظرین، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے انوار الباری شرح بخاری، اور یہ انوار الباری شرح بخاری اتنی معتبر اور مستند کتاب ہے، اور اس کا مصنف مولوی احمد رضا بجنوری، جس کے بارے میں مولوی الیاس گھمن صاحب نے المحند اور اعتراضات کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 8 پر اس کی بڑی تعریف کی ہے، احمد رضا بجنوری کی، اور انوار الباری شرح بخاری کی بھی تعریف کی ہے۔ اور مولوی الیاس گھمن نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ انوار الباری شرح بخاری بہترین بخاری کی شرح ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ احمد رضا بجنوری علماء دیوبند کے اکابرین میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ الیاس گھمن صاحب نے اپنی کتاب المحند اور اعتراضات صفحہ نمبر 8 پر اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اور انوار الباری شرح بخاری پر متعدد دیو کے شیوخ الحدیث کی تقریضات بھی موجود ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ کیا لکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی علم غیب کا مطلب نفی جمیع علم غیب کی ہے، بعض کی نہیں ہے، اور جبکہ وہ بھی ذاتی نہیں بلکہ عطئی خداوندی ہے۔ انوار الباری شرح بخاری جلد نمبر ہے
17 सफ़ा नंबर 20। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, ये भी तकरीबन मुतअद्दिद देव के शयूख़ुल हदीस समेत अहमद रज़ा बजनोरी समेत ये खुद इकरार कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाज़ इल्म गैब वो साबित है, वो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाती नहीं बल्कि अतई था। और ये अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के अक़ीदे को अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर रहा है, और साथ साथ मंजूर मैंगल के फतवे की जद में भी आ रहा है अहमद रज़ा बजनोरी और इलियास घुमन समेत, क्योंकि इलियास घुमन ने इस किताब की तारीफ की है अनवारुल बारी शरह बुखारी की, और जिन्होंने अनवारुल बारी पर मुतअद्दिद देव के शयूख़ुल हदीस ने तक़रीज़ात लिखी हैं, वो भी मंजूर मैंगल के फतवे की जद में आकर मुशरिक साबित हो रहे हैं। आगे चलिए, मेरे हाथ में किताब मौजूद है, इमामुल मुहर्रिफ़ीन कज़्ज़ाब ज़माना सरफराज गखड़ी साहब लिखते हैं अपनी किताब इज़हारुल ऐब फ़ी इस्बात इल्मुल गैब, सफ़ा नंबर 232 पर लिखते हैं, उलूम गैबिया जुज़िया बाज़ इल्म गैब, बाज़ इल्म गैब का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह अला हस्बिल मरातिब दीगर हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए इस बात और नीज ऐसे उलूम गैबिया जुज़िया के कमालाते नबूवत में दाखिल होने का कोई मुसलमान मुनकर नहीं। इज़हारुल ऐब फ़ी इस्बात इल्मुल गैब, सफ़ा नंबर 232। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, इमामुल मुहर्रिफ़ीन सरफराज गखड़ी साहब भी इकरार कर रहे हैं कि उलूम गैबिया जुज़िया बाज़ इल्म गैब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह अला हस्बिल मरातिब दीगर हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, यानी हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए इस बात और नीज़ ऐसे उलूम गैबिया जुज़िया के कमालात नबूवत में दाखिल होने का कोई मुसलमान मुनकर नहीं है। अब इसके अंदर ये सरफराज गखड़ी साहब कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाज़ इल्म गैब यानी जुज़ी इल्म गैब का कोई मुसलमान मुनकर नहीं है, और ये कमालात नबूवत में शामिल बात है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, सरफराज गखड़ी, अहमद रज़ा बजनोरी और इलियास घुमन, मुर्तज़ा हसन चांदपुरी और मौलवी अशरफ अली थानवी साहब मुतअद्दिद देव के मौलवी मंजूर मैंगल उर्फ कराची वाले उसके फतवे की जद में आकर मुशरिक साबित हुए। ये उसूल हमारा नहीं है, ये मौलवी अबू अयूब साहब का बनाया हुआ उसूल है, घुमनी पार्टी के मौलवियों का अपना बनाया हुआ उसूल है, और हमारी तरफ से ये कबूल फरमा लें कि मुतअद्दिद मौलवियों की गर्दन पर मौलवी मंजूर मैंगल साहब का फतवा लग रहा है, और मौलवी मंजूर मैंगल साहब के फतवे से तमाम देव के मौलवी मुशरिक साबित हो रहे हैं। ये तो नमूने के तौर पर चंद हवाला जात मैंने पेश किए हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मुतअद्दिद देव के मौलवियों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब के मौजू पर हवाला जात मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कई अरसे से लेकर आज तक ये देव के दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवी हमें मुशरिक कह रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक दूसरे को मुशरिक कह रहे हैं, एक दूसरे पर शिरक होने के फतवे लगा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को इस नजदी फितने से महफूज फरमाए।